کہ امام پر پہلا اعتراض یہ ہوگا کہ نیا نیا دین لے کر آ گیا، نئی نئی باتیں ہم نے سنی نہ ہمارے والدین نے سنی. چلے وہ باتوں پہ اگر لوگ اعتراض کریں تو ٹھیک، یہاں تو اگر یہ پڑھ دیا جائے کہ امام شہید ہوں گے، یہ بھی کسی کو نئی بات لگتی. تو اب روایتوں میں مجھے یاد رہتا ہے کہ میں کیا کیا چیز مجلس میں نامکمل چھوڑ کے آگے بڑھاؤں تو آگے اس سے مکمل کروں، پھر اپنے موضوع کو آگے بڑھاؤں. روایتوں یہی تو ہے نا کہ 40 70 یا 700 سال بعد امام ایک دفعہ دمشق شہر سے گزر رہے ہیں. ایک گھر کی چھت سے ایک عورت نے امام کے سر پہ پتھر پھینکا، جس کی 2 خاصیتیں بھی بتا دی گئیں کہ نام اس کا ملیحہ یا سعیدہ ہوگا، آنکھیں اس کی نیلے رنگ کی ہوں گی. یعنی اتنی تفصیلات روایتوں میں آئی. وہ لوگ کہتے ہیں ہم نے تو آج تک نہیں سنی. اور امام اس زخم سے 3 دن کے بعد شہید ہوں گے. پہلا امام بھی سر کے زخم سے 3 دن بعد شہید ہوا، آخری امام بھی سر کے زخم سے 3 دن کے بعد شہید ہوگا. پہلے امام کے قتل میں مرد کی تلوار تھی، آخری امام کے قتل میں عورتیں کیوں پیچھے رہ جائیں؟ آخری امام کی شہادت میں بھی ایک عورت کا دخل ہوگا. اور پھر امام کو آقا حسین آ کے غسل دیں گے، کفن پہنائیں گے، نماز جنازہ پڑھیں گے اور دفن کریں گے. دفن کے حوالے سے 2 روایتیں آ گئی. ایک برادران اہل سنت کے یہاں مشہور ہے اور ایک ہمارے یہاں مشہور ہے. ان کے یہاں یہ مشہور ہے کہ امام آخری امام کو رسول خدا کے روضے میں رسول کے برابر دفن کیا جائے گا. رسول خدا کے برابر ایک قبر کی جگہ تو خالی ہے نا، جس کے لیے امام حسن نے وصیت کی تھی مجھے نانا کے پہلو میں دفن کرنا. جگہ تھی تب وصیت کی تھی نا، تو وہ تو امام حسن تو دفن نہیں ہو سکے. وجہ آپ کو معلوم ہے، مگر جگہ خالی. تو برادران اہل سنت کی روایت ہے کہ وہاں پہ امام زمانہ دفن ہو. ہماری روایت ہے کہ نہیں، وہ جگہ تو حضرت عیسیٰ کے لیے، حضرت عیسیٰ بھی تو آئیں گے نا، اور ان کا انتقال نیچرل ڈیتھ ہوگا. ائمہ کے لیے روایت ہے ہر امام شہید ہوتا، انبیاء کے لیے ایسی روایت نہیں ہے. انبیاء تو اپنی طبعی موت چند کو چھوڑ کر. وہاں عیسیٰ دفن ہوں گے، امام زمانہ کربلا میں آقا حسین کی